خطیب کو دعوت دینے کی جسارت کرتا ہوں جو اپنی خطابت میں ایک انوکھا اسلوب رکھتے ہیں، جن کے ذریعے عصر حاضر کی سیاسی و سماجی مسائل کو اور سسکتی انسانیت کے مستقبل کو تابناک بناتے ہیں، جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا سید توحید عالم صاحب امام و خطیب جامع مسجد کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سب کو اپنی قیمتی نصائح سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ قابل قدر تمام علماء کرام اور اس اسکول کے ذمہ دار جناب حشیم صدیقی صاحب اور جناب عزیر صاحب اور تمام اسکول کے ٹیچرز اور اسی طرح یہاں پر موجود تمام وہ گارجینز جن کے بچے اس اسکول میں زیر تعلیم ہیں، میں اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے اس اسکول اور یہاں کے ٹیچرز کی محنت اور کوشش و کاوش پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان اسکول کے قائم کرنے کا مقصد پوری انسانیت کو تعلیم اور تربیت کے راستے سے صحیح رخ دینا ہے، اس لیے کہ اس وقت جو سوسائٹی میں کرپشن ہے، جو بگاڑ ہے، جو انارکی ہے، جو ظلم ہے، جو فحاشی بے حیائی کا سیلاب ہے، وہ جاہلوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ کسانوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ مزدوروں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ رکشہ چلانے والوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ٹھیلے پر سامان رکھ کر اپنی زندگی بسر کرنے والوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جو کرپشن ہے، جو بگاڑ ہے، جو انارکی ہے، جو ظلم ہے، جو ناانصافی ہے، وہ غلط نظام تعلیم کی وجہ سے، غلط ایجوکیشنل سسٹم کی وجہ سے ہے۔ اور یہ چیز صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ اس ملک کے تمام ایجوکیشنل پالیسی کے میکرز کو بھی سمجھنا پڑے۔ ابھی آپ نے پریزنٹیشن کے دوران ایک شو دیکھا، وہ ایک ریئلٹی ہے، ایک حقیقت ہے، وہ مصنوعی اور کوئی بنائی ہوئی شکل نہیں ہے، جس میں ایک باپ نے کس طرح خون اور پسینے کی قربانی دینے کے بعد، اپنا بلڈ بیچنے کے بعد، اپنی کڈنی بیچنے کے بعد اپنی ایک بچی کو اس نے ڈاکٹر بنایا، لیکن جب خوشی منانے کا وقت آیا تو اس بچی نے سوسائڈ کر لیا۔ کیوں کر لیا؟ کیونکہ فحاشی اور عیاشی کا جو کلاس، جو سیشن کلاس کے اندر چلایا جاتا ہے، وہ اس وقت کی ایجوکیشنل سسٹم کا ایسا حصہ ہے جس کو آپ اسکول سے الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ ثقافت کے نام پر، تہذیب کے نام پر باقاعدہ اسکول کے سلیبس میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ آج جو لوگ شہروں میں جانتے ہیں، جہاں اکیڈمیز ہیں اور جہاں کالجز ہیں، اسکولز ہیں، شاید یہ زیادہ مجھے بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ کثرت کے ساتھ کالج کے پڑھنے والے اور پڑھنے والیاں کس طرح کی گندی عادتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں اپنے کیریئر کا ہوش نہیں، انہیں اپنے فیوچر کا ہوش نہیں، ماں باپ کی وہ گاڑھی کمائی
جو دن رات قربان کر کے وہ ان کے لیے کسی طرح بھی انتظام کرتے ہوں، ان بچوں کا اس کا ہوش نہیں ہے۔ ڈرگس میں وہ ڈوبے ہوئے، شراب نوشی میں وہ ڈوبے ہوئے، اور آپ کو یقین نہ آئے تو جتنے اس طرح کے کالجز ہوں، اسکول ہوں اور ہاسٹلز ہوں اور یونیورسٹیز ہوں، وہاں بچے رہتے ہوں، آپ جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے غلط نظام تعلیم اور تربیت۔ پارلیمنٹ میں جو کرپشن ہے کیوں ہے؟ عدالتوں میں جو کرپشن ہے وہ کیوں ہے؟ وہ جاہل نہیں ہیں، وہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ہاسپٹل میں جو کرپشن ہے وہ کیوں ہے؟ وہ ڈاکٹرز جاہل نہیں ہیں، بہت بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، پھر بھی کرپشن کیوں ہے؟ ملک کے سامنے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر اتنے ادارے ہوتے ہوئے، اتنے اسکولز ہوتے ہوئے، اتنے کالجز ہوتے ہوئے، اتنے بڑی بڑی لائبریریز ہوتی ہوئے اور اتنے بڑے بڑے سینٹرز ہوتے ہوئے بھی ملک میں کرپشن دن بدن کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ وہ جاہلوں کی وجہ سے نہیں ہے، نادانوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تعلیم کے مقصد سے ہٹ جانے کی وجہ سے۔ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ یہ مقصد قرآن نے پوری انسانیت کے لیے پیش کیا ہے کہ تمہارے پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ تم ربانی بنو۔ ربانی کا مطلب یہ ہے کہ اس روئے زمین پر ہم جو بھی کام کریں گے، اللہ اس کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا، اس کی کبریائی کا، اس کے جاہ و جلال کا، اپنے حقیقی مالک اور خالق کے سامنے پوری زندگی کے حساب دینے کا تصور رکھتے ہوئے ہم پڑھیں گے۔ کون منع کرتا ہے کالج میں پڑھنے کے لیے؟ کون عالم آپ سے کہتا ہے اسکول میں آپ اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں؟ کون مولانا یہ کہتا ہے کہ آپ بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں آپ اپنے بچے کا ایڈمیشن نہ کرائیں؟ کون کہتا ہے کہ آپ لندن، فرانس، جاپان، جرمنی اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے نہ بھیجیں؟ کوئی نہیں کہتا ہے، لیکن یہ بات ضرور کہی جائے گی کہ آپ اپنے بچے کو اس نظام تعلیم کے حوالے کر کے ان کی زندگی سے مت کھیلیے۔ یہ ایک نظام تعلیم ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ اگر وہ نظام تعلیم پھر سے زندہ کر دیا جائے تو خدا کی قسم یہ سوسائٹی کا سارا کرپشن اور بگاڑ ختم ہو جائے گا، ساری بد اخلاقی اور بدتمیزی یہ سب ختم ہو جائے گی۔ ساری وہ شکایتیں جو ماؤں کو اپنے ان لخت جگر سے ہے، جن لخت جگر کو انہوں نے اپنا خون، اپنا پسینہ، بلکہ خون جگر پلا پلا کر پروان چڑھایا ہے، ان ماؤں کی وہ آہیں اور سسکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے ہمیں پورے نظام تعلیم کو بدلنا پڑے گا۔ اس بڑے عظیم مقصد کے لیے اب ہوش آیا ہے۔ میں تھوڑے سخت الفاظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی غفلت اور ان کی کوتاہی یہ برسوں کی ہے۔ اب ہوش ذرا سے بیدار ہوا ہے، کیونکہ شاید لاٹھی تھوڑا تیز پڑی ہے، اس لیے اب ہوش آیا ہے۔ ورنہ مسلمانوں کی زندگی کا جو رخ ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام تعلیم کو، ان کی زندگی کو ماننے والا فرد بشر ہے۔ جو عیاشیاں شادیوں کے موقع پر، بیاہ کے موقع پر، ابھی شو پیش کیا گیا دہیج کے نام پر، اور جو عیاشیاں اپنے گھروں کے اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کے شوق میں، اور جو عیاشیاں اور بدماشیاں اپنے غرور و تکبر کے نشے کو باقی رکھنے کے لیے کی جاتی ہیں، وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہی چیزوں نے مسلمانوں کو آج اس کگار پر لا کر کھڑا کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بڑا نظام تعلیم کا ایسا کوئی منظم انتظام نہیں ہے کہ ہم دنیا کو چیلنج کر کے ان کے سامنے ایک بہترین نظام تعلیم پیش کر سکیں۔ اب یہ شروعات کی جا رہی ہے، یہ آغاز ہو رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کسی چیز کے بھی آغاز میں جب تک کہ وہاں کی کمیونٹی اور وہاں کی سوسائٹی اور وہاں کے افراد اور وہاں کی مائیں اور بہنیں جب تک اس مشن کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، پورے طور پر تیار نہ ہوں، کوئی مشن کامیاب نہیں ہوتا ہے۔
میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس اسکول کو آگے بڑھانے کے لیے جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں اس علاقے کے، یہ سب ذمہ دار، اور جب تک ہمارے اندر یہ شعور بیدار نہ ہو، یہ احساس بیدار نہ ہو کہ ہم اپنا ایسا محفوظ نظام تعلیم قائم کریں گے کہ ہمارا بچہ بالکل شروع سے لے کر جہاں تک ہم اسے پڑھانا چاہتے ہیں وہ پورا نظام ہمارے محفوظ ہاتھوں کے اندر ہو۔ ابھی یہ شروعات ہے، 4 کلاس ہیں، اگلے سال 5th کا آغاز ہو جائے گا، اور انشاءاللہ 28 تک پلان ہے کہ ہائی اسکول ہو جائے گا، اور بہت سے بہت 30 تک یہ انٹر کالج انشاءاللہ بنے گا۔ یہ ایک سوچ ہے، لیکن کسی بھی سوچ کا عملی خاکہ سامنے آئے اور کوئی بھی چیز میدان میں وجود میں آئے، اس کے لیے چند افراد کافی نہیں ہوتے ہیں، اس کے لیے اس پورے معاشرے کو ساتھ دینا پڑے گا۔ ساتھ دینے میں کچھ چیزیں عام طور پر پیش آتی ہیں، میں ان کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ نمبر 1، پہلی شکایت یہ ہوتی ہے والدین کو اسکول میں ڈالنے کے بعد، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو اسکول میں ڈال دیا بس، اب یہ وہیں سے ایک طرف بہت نیک صالح، دوسری طرف بہترین قسم کا ڈاکٹر اور لائر اور جج اور سائنٹسٹ اور تھنکر بن کر نکلے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی اسکول اس کی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے۔ جتنے بھی بڑے اسکولوں کے آپ نام سنتے ہیں، یہاں سے لے کر لکھنؤ اور بمبئی اور مہاراشٹر اور بنگلور اور ادھر کلکتے میں جتنے بھی بڑے اسکول ہیں، چاہے وہ کرسچنز کے ہوں چاہے غیروں کے ہوں، آپ وہاں دیکھیں کہ پیرنٹس کو کس انداز میں تیار کیا جاتا ہے۔ اسکول کی ذمہ داری صرف 30 یا 40% ہوتی ہے، باقی بچوں کو سنوارنے اور بنانے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے، گارجینز کی ہوتی ہے۔ ہم اگر یہ شکایت کریں کہ ہمارا بچہ صحیح نہیں ہے، ہمارے بچے میں یہ کمزوری ہے، تو ماں باپ کو بھی اس کے لیے اپنی توجہ خصوصی طور پر اس بچے کو دینا پڑے گی۔ یہاں 4 گھنٹے 5 گھنٹے جس ماحول میں بچے کو رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کو وہی ماحول گھر میں بھی دینا پڑے گا، تب جا کر بچہ جو آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ اس سے آگے بن کر دکھائے گا۔ لیکن ماں باپ کو یہ قربانی دینا پڑے گی کہ ہمارا بچہ فکر کے اعتبار سے بھی، عقیدے کے اعتبار سے، اسلامی سوچ کے اعتبار سے بھی، اسلامک اخلاق کے اعتبار سے، انسانیت کی خدمت کے سچے جذبات کے اعتبار سے بھی بہترین سے بہترین مقام پر پہنچے۔ اسکول ایک طرف کوشش کریں، لیکن دوسری طرف والدین کو بھی اس ذمہ داری کا احساس ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے وہ جو گھر کی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بچے کے ذہن کو خراب کرتی ہیں، بچے کی سوچ کو الجھا دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بات ہوئی آپ میں اور آپ کی شریک حیات میں، بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ دونوں اس کے سامنے اس انداز میں بات کر رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی شکایتیں کر رہے ہیں، میں تو ہو رہا ہے، اس بچے کے قلب و دماغ پر جو اثر پڑتا ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ ایک بہت تیز لڑکا، CMS اسکول بہت مشہور ہے لکھنؤ کا، ہزاروں بچے اس میں پڑھتے ہیں، بہت ہی تیز اپنے اسکول کا ٹاپر بچہ، اور ایک دم سے اس نے اسکول آنا چھوڑ دیا۔ تو اس کے والدین کو کال کی گئی، ان کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ آخر کیا بات ہے بھائی، اس بچے نے ایک دم سے کیوں اسکول چھوڑ دیا؟ والدین نے بہت کوشش کی کہ بچے سے کچھ پوچھے، اس نے کچھ نہیں بتایا، بس خاموش۔ تو ماہر نفسیات کے باقاعدہ ایسے لوگ اسکولوں کے اندر رکھے جاتے ہیں جو بچوں کی نفسیات اور سائیکالوجی کے ماہر ہوتے ہیں، ان کو اس بچے کے حوالے کیا گیا اور وہ بچے کو الگ لے گئے اور انہوں نے سوال کیا کہ بیٹے آخر تم اسکول کیوں نہیں آتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آتا ہوں کہ امی نے ابو سے کہا تھا کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں اسکول گیا تو میری ماں چھوڑ کر چلی جائیں گی، اس وجہ سے میں اسکول نہیں جا سکتا۔ غلطی کس کی ہے؟ ماں باپ کی غلطی ہے، اور بھگت رہا ہے وہ بچہ، اس کا کیریئر، اس کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔
اس وجہ سے جتنے بھی گارجینز یہاں موجود ہیں میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے گھر کا ماحول وہ بنائیں جو ماحول ہمارے یہاں اسکولوں کا ہوتا ہے. پھر اس میں بھی ایک خاص پوائنٹ بہت اہم ہے موجودہ دور میں اپنے بچوں کی اسلامک ذہن سازی کا، کہ ان کے اندر اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی اور اس کی ربوبیت، اس کی خالقیت اور حاکمیت ایسی دل پر بیٹھی ہوئی ہو کہ ہمارا بچہ وقت کے بڑے سے بڑے فتنے کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرے. اور انشاءاللہ اگر آپ نے آدھا گھنٹہ، میں زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں، آدھا پون گھنٹہ آپ نے گھر کے اندر یہ نظام بنا لیا کہ روزانہ جو پیرنٹس ہیں، جو گارجینز ہیں، وہ اپنے بچوں کو ایسے وقت میں لے کر بیٹھیں جب ماں پر کام کا بوجھ نہ ہو، وہ بھی دماغی اعتبار سے فارغ ہو، اور اچھے انداز میں آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں، اس کی تفسیر پڑھیں، حدیث پاک پڑھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی پیش کریں، ان کے اخلاق پیش کریں، اچھے اچھے بچوں کے واقعات سنائیں. اگر آپ نے یہ کام کر لیا روزانہ آدھا گھنٹہ بھی، تو انشاءاللہ یہ خدائی ضمانت ہے کہ آپ کے بچے کبھی مستقبل میں بڑے سے بڑے فتنے کا شکار نہیں ہوں گے. اور آج اس چیز کو اگر دیکھنا ہو تو آپ ترکی میں آنے والے زلزلے کو سامنے رکھ کر دیکھ سکتے ہیں، کیسے کیسے عجیب و غریب منظر سامنے آئے کہ ایک بچہ چھت سے، ٹوٹی ہوئی چھت سے لٹکا ہوا ہے، آدھا جسم اس کا باہر ہے، آدھا اندر پھنسا ہوا ہے، اور پورا اس بات کا امکان ہے کہ عنقریب اس بچے کی جان چلی جائے گی. لیکن باپ نیچے سے کھڑے ہو کر کہتا ہے، یا بنیا قل لا الہ الا اللہ، یا بنیا قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے میرے پیارے بیٹے، کہو شہادت دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سلام ہو اس باپ پر جس باپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ بیٹے کی جان بچے یا نہ بچے، لیکن اس باپ کو اس کی پرواہ ہے آخری لمحے میں کہ میرے بیٹے کا ایمان سلامت رہے. باپ کو اور ماں کو اس حد تک بچے کی تربیت کرنا پڑے گی. ایک بچہ 5 دن کے بعد ملبے سے نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد ہوش میں آتے ہی کہتا ہے، انی احبک من سویداء قلبی یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، میں دل کی گہرائیوں سے آپ سے محبت کرتا ہوں. ایک بچی 6 7 8 سال کی، اور 4 5 دن کے بعد جب ملبے سے نکلی، زخمی حالت میں، اس کے کان میں بھی زخم اور آنکھوں میں بھی زخم کا اثر، ناک پر بھی زخم کا اثر، لیکن ہوش آتے ہی اس نے کہا، کم یومن ما صلیت یا ربی، اے میرے رب، نہ جانے میری کتنی نمازیں چھٹ گئیں، آپ مجھے معاف فرما دیں. یہ اس سرزمین پر، شام کی سرزمین پر اور ترکی کے اس علاقے پر رہنے والی ان ماؤں کی تربیت کا یہ انداز ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے پوری دنیا کے سامنے پوری قوت کے ساتھ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بڑا سے بڑا زلزلہ اور فتنہ جو زمین کی بلند بانگ عمارتوں کو ہلا کر رکھ دے لیکن ان کے ایمان کو لرزہ نہ دے سکے، پوری دنیا کے سامنے یہ پیغام پیش کر رہے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہمیں اپنے بچوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے جو بچے کفر و شرک کے اس ماحول میں پروان چڑھ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ کرے ان بچوں پر یہ حالات آ جائیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس رخ پر تیار کیا ہے کہ ہمارے بچے خوشی کے ساتھ اپنی جان قربان کر دیں لیکن ایمان کا سودا نہ کریں. 2 سال پہلے رمضان میں جس وقت اسرائیل و فلسطین کی جنگ چل رہی تھی، 3 اسرائیل فوجی ایک چھوٹے سے بچے کے سینے پر چڑھے ہوئے اس سے ایمان کا سودا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ ویڈیو آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت وائرل ہوا تھا، لیکن اخیر میں جب اس کی جان جاتی ہے، اس جان جانے سے پہلے وہ بآواز بلند کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. یہ کہتا ہے اور اس کی جان
جان آفری کے سپرد ہو جاتی ہے۔ سلام ہو اس بچے پر اور بے شمار رحمتیں ہوں اس ماں پر جو فلسطین جیسی سرزمین پر رہ کر جہاں ہر وقت خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ کب میری روح پرواز ہو جائے، نہ کھانے کا انتظام نہ پانی کا انتظام، لیکن اس ماں نے اپنے بچے کو اور اس کے قلب جگر کے اندر اتنا اتار دیا تھا کہ اے میرے بیٹے، اگر کبھی یہ مرحلہ آ جائے کہ ایک طرف تیری جان ہو اور ایک طرف تیرا ایمان ہو، خوشی کے ساتھ اپنی جان قربان کر دینا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ اس بچے نے ثابت کر دیا کہ اے میری ماں، اگر آپ زندہ ہوں تو دیکھ لیں کہ آپ کا بیٹا خوشی کے ساتھ اپنی جان کو قربان کر رہا ہے، لیکن ایمان کو قربان نہیں کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ گھر کے نظام کو درست کرنا اور گھر میں بچوں کی ذہن سازی کرنا یہ نہایت ضروری ہے، ورنہ ہمارا بچہ کس رخ پر جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جو واقعات سرزمین ہند پر پیش آ رہے ہیں وہ بہت ہی دردناک ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے جس کو پیرنٹس کو سمجھنا پڑے گا۔ دوسری چیز جو ہمارے اسلامک نظام کے مطابق قائم کرنے والے اور اس کے حساب سے بنائے جانے والے اسکولوں کو جو دشواری پیش آتی ہے، اگر ہمارا بچہ سن فرانسس میں ہو اور کسی بھی اچھے بڑے وہ اسکول جہاں ایمان کا خطرہ ہے اس میں ہو، ہم صاحب فیس لے کر سر کے بل کھڑے رہتے ہیں۔ کتنی فیس ہے ان کی؟ 3,000 4,000 10,000 منتھلی فیس ہے، لیکن ہم سر کے بل کھڑے رہتے ہیں کسی طرح میرے بیٹے کا ایڈمیشن ہو جائے۔ وہاں کبھی ناغہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم جب اسکول چلانا شروع کرتے ہیں یہ سب سے بڑی دشواری پیش آ رہی۔ صرف یہاں اسکول کا مسئلہ نہیں، ہو سکتا یہاں بھی یہی دشواری ہو، لیکن جہاں جہاں اسکول چل رہے ہیں اور براہ راست جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جن اسکولوں کو چلایا جا رہا ہے، اکثر دشواری مسلمانوں کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ فیس ان اسکولوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، نظام تعلیم اس سے بہت اچھا ہے، اس کے بعد بھی گارجینز وقت پر فیس جمع نہیں کرتے ہیں۔ اگر فیس جمع نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے یہ کوئی مدرسے نہیں ہے کہ ان کا چندہ کیا جائے گا مسجدوں میں جا کر۔ اس وجہ سے اس مجبوری کو سمجھیے اور اپنے بچے پر آپ خرچ کر رہے ہیں، اس کے فیوچر پر خرچ کر رہے ہیں، اس کے مستقبل کے بنانے پر خرچ کر رہے ہیں۔ خوشی کے ساتھ خرچ کریے، کیونکہ آپ کے بچے کا مستقبل، اس کا فیوچر سیکیور ہے، محفوظ ہے۔ ان اداروں میں جاتا نہ جانے کیا بن کر آتا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ دوسری دشواری عام طور پر پیش آتی ہے۔ تیسری چیز جو مجھے آپ سے کہنا ہے کہ اپنے آس پاس رہنے والے تمام افراد کو جہاں بھی ایسی جگہوں پر ہمارے بچے اور بچیاں ہوں جہاں ان کے ایمان کا خطرہ ہو، ہمارے لیے سب سے بڑی چیز اس روئے زمین پر اپنے ایمان کی حفاظت ہے۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، کسی کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اگر خطرہ ہے تو ہم ان کو متوجہ کریں اور وہ ایک محفوظ ماحول کے اندر پڑھیں۔ جو حضرات کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائیں، جو رکاوٹیں ہوں مشقتیں ہوں دور فرمائیں۔ اور میں پھر سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو آج کے چیف گیسٹ ہے جناب شفقت کمال صاحب، وہ اپنی ایک معذوری کی وجہ سے ان کے بہو کا انتقال ہوا، اس کے اندر وہ مصروف رہے جس وجہ سے وہ نہیں آ سکے اور انہوں نے یہ پیغام کہلایا ہے۔ اس وجہ سے یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی ہمارا محسن ہو ہم اس کے لیے بھی دعا کریں، اور اگر ان کے گھر میں کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے سب مل کر جانے والے کے لیے ایصال ثواب بھی کریں، مغفرت کی دعا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ مزید اور اس روئے زمین پر جو اس طرح کے کام کرنے والے ہیں ان کو ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے۔ ہم سب مل کر جب اس مشن کے اندر پوری اپنی ہر اعتبار سے جو بھی ضرورت ہو جب قربانی پیش کریں گے تو انشاءاللہ اسی زرزمین پر وہ وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچے یہاں سے نکل کر دنیا کے بڑے سے بڑے ادارے میں، بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں جائیں گے، اور جس وقت دنیا کی اسکرین کے پردے پر یہ آئے گا کہ یہ وہی بچہ ہے جو کبھی سلطان پور کے اس گاؤں میں پڑھا کرتا تھا، اس اسکول میں پڑھا کرتا تھا، آج دنیا پردے پر اسے دیکھ رہی ہے کہ کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، اور اپنے اس علم کے ذریعے سے وہ دنیا میں اللہ کا، خالق و مالک کا
تعارف اور انٹروڈکشن بھی کروائے گا اور سچے جذبے سے وہ انسانیت کی خدمت بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس اسکول کو، اسکول کے پیچھے کی جانے والی تمام کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے، ذمہ داروں کو بھی، اساتذہ کو بھی اور استانیہ کو بھی، جو بھی ٹیچرز ہیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں، ان کی کوششیں قبول فرمائے، برابر فرمائے، اس کا اچھا نتیجہ ظاہر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ بہت ہی اہم خطاب ہوگا، ہم سب کے استاد محترم تشریف فرما ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہ آخری خطاب ہے، اس کو قلب پر اپنے دل و دماغ میں لے کر جائیں تاکہ ہمارے معاشرے میں تبدیلیاں آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ سنیں اور سننے کے بعد جا کر سو گئے اور صبح اٹھے تو پھر وہی روٹینی زندگی۔ اس طرح میرے عزیز بھائیوں تبدیلیاں نہیں آتی ہیں، کبھی بھی تقریروں سے تبدیلیاں نہیں آتی ہیں۔ تقریر آپ کو ایک رخ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اس رخ پر آنا، اس کو عملی جامہ پہنانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔